ہزارہ قبیلہ 132 سال سے عقبت زدہ ہے اور یہ مقبول جان کے قلم سے حصہ 2 ہے اس کا۔ یہ درہ بولان میں جہاں مچھ کا علاقہ ہے، جہاں ہزاروں کا قتل عام ہوا، ایسے واقعات کے حوالے سے اس کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ معاملے کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے مچھ اور اس کے ارد گرد آباد قوموں اور قبیلوں کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پورے علاقے میں کوئلے کی کانوں پر کام کرنے والے مزدوروں کی آبائی علاقوں کی پسماندگی اور غربت کا علم اور کانوں کے مالکان کے بارے میں تفصیلی معلومات اس واقعے کے پس منظر کو جاننے میں بہت حد تک معاون ہو سکتی ہے۔ جذباتیت سے دور اور مسئلے کی نظریاتی وابستگی سے مکمل طور پر علیحدہ ہو کر اس مسئلے کو سمجھنے کی اشد ضرورت، ورنہ ہم کبھی بھی اس طرح کے مسائل کو حل نہیں کر پائیں گے۔ گزشتہ 15 سالہ میڈیائی دور میں پاکستان کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم ہوا وہ یہی ہے کہ ہر کسی نے اپنی نظریاتی اور مسلکی اینک لگا کر تجزیہ کیا۔ ایماندارانہ تجزیے میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے ایک نہیں بلکہ سب کے سب گروہ ناراض ہو جاتے ہیں، مگر غیر جانبداری اور نیک نیتی سے لکھنے والے کو اس بات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ بقول اقبال، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش۔ بلوچستان میں کوئلے کی کانوں کی یہ پٹی، جو کہ کوئٹہ کے شمال میں تکاتو پہاڑ اور زیارت کے پہاڑوں کے بیچوں بیچ ناقص اور شاہ رگ کی کانوں سے گھومتی ہوئی دو راستوں سے کوئٹہ کے گرد نیم دائرہ بناتی ہے، ایک سمت سے یہ کو مردار میں اور سنجدی اور پھر اسی پہاڑی کے اختتام پر مچھ کے علاقوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ ایک زمانے میں ان کان کنوں کی ملکیت اکثر پنجابی، سرائکی اور اردو بولنے والوں کے پاس ہوتی تھی، اور مزدور کان کن خیبر پختونخوا کے علاقے سوات خصوصاً شانگلہ سے آتے تھے۔ مقامی بلوچ اور پشتون قبائل کا ان کانوں میں حصہ اس لیے ضروری رکھا جاتا تھا کہ مالکوں اور کان کنوں دونوں کو تحفظ ملتا رہے۔ اس کاروبار نے آباد کاروں کی ایک امیر کمیونٹی تیار کی جو ایک عرصے تک کوئٹہ پر چھائی رہی۔ مچھ میں بھی زیادہ تر کوئلے کا کاروبار وہاں موجود آباد کار ہی کیا کرتے تھے۔ بلوچستان میں انگریز کے زمانے ہی سے جب کبھی حکومت کے خلاف لوگ اٹھتے تو اس کے نتیجے میں کوئلے کی کانوں کا دھندا سب سے زیادہ متاثر ہوتا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کان کنوں میں کام کرنے والے مزدور علاقائی نہیں ہوتے تھے اور مالکان بھی زیادہ تر سیٹلر تھے، اس لیے یہ کاروبار سب سے آسان ٹارگٹ تھا اور کسی قسم کی قبائلی رد عمل کا خوف بھی نہیں تھا۔ دہشت سے لے کر بی بی نانی پل تک کا علاقہ ہر دور میں تخریب کاری اور دہشت گردی کا مرکز رہا۔ یہ علاقہ پاکستان کے دیگر علاقوں سے بلوچستان کو ملانے والی بنیادی شاہراہ پر واقع ہے، اس لیے یہاں دہشت گردی بہت جلدی نمایاں ہو جاتی ہے۔ یہ ایک تنگ درہ ہے جس کے دونوں اطراف بلند و بالا پہاڑوں میں سینکڑوں چھوٹے چھوٹے راستے ہیں جن پر مقامی لوگ آج بھی پیدل سفر کرتے ہیں۔ دونوں جانب کے پہاڑوں کے بیچ 50 سال سے کئی ایسے مقامات محفوظ ہیں جو فراریوں اور تخریب کاروں کے کیمپوں کے طور پر وقت پڑنے پر زندہ ہو جاتے ہیں۔ سپلنجی، رودبار، ساگان ان اندرونی رستوں کی وجہ سے ایسے آپس میں جڑے ہوئے ہیں کہ ان رستوں پر دن رات اسمگلنگ آسانی سے ہوتی رہتی ہے اور مجرموں، قاتلوں اور دہشت گردوں کو پناہ کے لیے ٹھکانے بھی میسر آتے ہیں۔ یہ غیر معروف پہاڑی راستے کئی مجرم کو بآسانی افغانستان بھی پہنچا سکتے ہیں اور قاتلوں کو وہاں سے لا بھی سکتے ہیں۔ اس سارے علاقے میں زیادہ تر بروئی اور بلوچ آباد ہیں اور کسی اجنبی کا واردات کر کے ان علاقوں میں چھپنا یا ان رستوں سے گزرنا کسی طور بھی مخفی نہیں رہ سکتا۔ اپنے مخصوص محل وقوع کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہونے والی کارروائیوں کے دوران یہ علاقہ شدید متاثر ہوا تھا اور اکبر بگٹی کے جاں بحق ہو جانے کے بعد بھی اسی علاقے سے ٹارگٹ کلنگ کی وارداتوں کا آغاز ہوا تھا۔ پہلا دل دہلا دینے والا واقعہ مچھ سے چند کلومیٹر دور پیر غیب کے تفریح مقام پر پیش آیا جہاں بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ملازمین پکنک پر گئے ہوئے تھے۔ ان میں سے شناختی کارڈ دیکھ کر ایسے لوگوں کو شناخت کیا گیا جو بلوچ اور پشتون نہیں تھے اور پھر انہیں قتل کر دیا گیا۔ وقت بدلنے اور حالات کے دن بدن خراب ہونے سے غیر مقامی لوگ علاقہ چھوڑتے گئے اور کوئلے کے کاروبار پر آہستہ آہستہ بروئی اور پشتون افراد کا قبضہ ہوتا چلا گیا۔ مزدور تو بلوچستان سے ملتا ہی نہیں، اس لیے انہیں سوات سے ہی لایا جاتا رہا۔ مچھ میں کوئلے کی کان پہلی دفعہ گورنر موسیٰ کے بھتیجے سردار سعادت نے حاصل کی جو ہزارہ قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی ایک دو اور ہزاروں نے بھی اس کاروبار میں حصہ لینا شروع کیا۔ ان مالکان کی وجہ سے اب یہاں کوئلے کی کانوں پر کام کرنے کے لیے افغانستان سے ہزاروں کو برآمد
برآمد کیا جانے لگا، جو جفاکش بھی تھے اور اس کام کا تجربہ بھی رکھتے تھے۔ سردار سعادت جب 1988 میں الیکشن لڑ رہا تھا تو اس پر اس کی ہزارہ قوم کے امیدوار نور محمد صراف نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ اس نے افغانستان سے لاتعداد ہزار بروری روڈ پر آباد کروایا ہے اور ان کے شناختی کارڈ بنا کر اس کے خلاف جعلی ووٹ ڈلوائے۔ ہزاروں کا بروری میں آ کر آباد ہونا دراصل افغانستان میں روسی افواج کے آنے کے بعد شروع ہوا۔ یہ ان کی کوئٹہ میں دوسری آباد کاری تھی جو پہلی آباد کاری کے 9 سال بعد شروع ہوئی۔ جس طرح 1890 میں حاجی ناصر علی نے کرانی چشتی مدودی سے مشرقی پہاڑ کے دامن میں ناصر آباد کی زمین خرید کر اپنی قوم کو آباد کیا تھا، ایسے ہی افغانستان کے آئے ہوئے ایک اور ہزارہ جس کا نام غالباً نجف علی تھا، اس نے مغربی پہاڑ کے دامن پر بروری میں بلوچوں سے زمین خرید کر اپنی قوم کو وہاں آباد کرنا شروع کیا۔ افغانستان سے آئے ہوئے پشتون مہاجرین اور ہزارہ مہاجرین میں ایک اہم اور نمایاں فرق یہ رہا کہ پشتون مہاجرین اپنے لیے بنائے گئے کیمپوں میں جنگل پیر، علی زئی، سرخاب، محمد خیل اور دیگر جگہوں پر بحیثیت مجموعی جا کر آباد ہو گئے۔ ان میں سے چند ایک صاحب حیثیت شہروں میں آ بسے اور جو تھوڑا بہت کام جانتے تھے وہ بازاروں اور کھیتوں میں مزدوری کرنے لگے۔ کوئی کھیت پر رہتا تو کوئی کیمپ میں چلا جاتا، لیکن افغانستان سے آئے ہوئے ہزاروں سے کوئی ایک بھی ان مہاجر کیمپوں میں نہیں گیا، بلکہ یہ سب کے سب بروری کے اس علاقے میں آباد ہوئے اور یہ 9 وارد ہزارے بھی کوئٹہ میں پہلے سے آباد ہزارہ کمیونٹی کا حصہ بن گئے۔ یہی وجہ ہے کہ مچھ میں دہشت گردی کا نشانہ بننے والے 11 افراد جو بروری میں رہتے تھے، ان کے بارے میں افغانستان کی حکومت نے باقاعدہ ایک مرسلہ تحریر کیا ہے کہ ان میں سے 7 جاں بحق ہمارے شہری ہیں اور مرنے والوں کو ورثاء کے حوالے کیا جائے اور ہماری میتیں پاکستان سے منگوائی جائیں تاکہ ہم انہیں اپنے آبائی علاقے ہزارہ جات افغانستان میں دفن کریں۔ افغانستان سے آنے والے ان ہزاروں نے کوئٹہ میں 100 سال سے آباد مقامی ہزاروں کے لیے بھی قدم قدم پر مشکلات کھڑی کی۔ دونوں کے رویوں، مزاج، ماحول اور معاشرتی تربیت میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ ایک کا جرم دوسرے کے کھاتے میں پڑ جاتا، لیکن سب سے بنیادی معاملہ جس نے اس صورتحال کو گمبھیر کر دیا وہ افغانستان سے آئے ہوئے تازہ ہزاروں کا افغانستان میں اپنی قوم کے دیگر افراد سے مسلسل رابطہ ہے۔ افغانستان کی جنگ میں ایک فریق کی حیثیت سے شمولیت اور اپنی دشمنی کا بوجھ ساتھ لے کر پاکستان منتقل ہونا تھا۔ افغانستان کی گزشتہ 40 سال کی تاریخ نے جہاں پشتون، ازبک، تاجک اور ترک عوام کو قتل و غارت کا شکار کیا ہے، وہاں اس ملک کے ہزارے بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ جس طرح افغانستان میں موجودہ قبائل کے افراد کو عالمی جہادی تنظیمیں دیگر ممالک میں پھیلی ہوئی جنگ میں ملوث کرتی رہتی ہیں، جیسے تاجک تاجکستان میں، ازبک ازبکستان میں اور پشتون پاکستان میں، ویسے ہی ہزاروں کو بھی ان کی مسل کی وابستگی سے مشرق وسطیٰ میں پھیلی ہوئی جنگ میں جھونک دیا۔ شام، عراق میں داعش کے ظلم کے خلاف لڑنے والوں میں افغانستان کے ہزارے پیش رہے اور اس جنگ میں جانوں کا نقصان سب سے زیادہ انہی ہزارہ افغان کا ہوا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں۔